السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ جل جلالہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو اسی لاک ڈاؤن چلتے پیش آیا ہے۔ اس واقعے کا عنوان کچھ ایسا ہے: تبلیغی جماعت کے نوٹ اور عید کی خریداری۔ میں برقعے میں منہ چھپا کر کسی کو بنا بتائے گھر کے پاس والے بازار سے عید کے لیے ایک سوٹ لینے کے ارادے سے نکلی ہی تھی، تو گھر سے تھوڑی دور ایک برقع نشین خاتون میرے پاس آ کر مجھے سلام کر کے دھیرے سے بولی، بہن 2 دن سے گھر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ میرے شوہر منی بس ڈرائیور ہے، ابھی کام بند ہے۔ ہم لوگ تو اچھے سے کھاتے پیتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ یہ لاک ڈاؤن ہوا تو کچھ دن تو جیسے تیسے اب کچھ بھی نہیں بچا اور مانگنے میں بے حد شرم آتی ہے، کرے تو کیا کرے؟ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بات کہنے میں بے حد جھجک اور شرما رہی تھی، اور جب وہ روئی تو اس کے رونے میں بے انتہا شرم تھی۔ وہ تو اس کا درد رو دیا اور وہ روک نہ سکی۔ خیر، میں نے اسے جلدی سے پرس میں سے نکال کر 50 روپے دیے اور چل دی بازار اپنا عید کا جوڑا لینے۔ بازار میں دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار سے باتوں میں مشغول تھا۔ میں نے دکان کے لڑکے سے عید کے لیے ایک اچھا سا سوٹ نکالنے کو کہا۔ لڑکا سوٹ نکال رہا تھا، تبھی میرے کانوں میں دکاندار کی آواز پڑی تو میرا سارا شوق شرم سے مر گیا۔ میرا ضمیر مجھ پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ وہ دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار سے کہہ رہا تھا، بھائی صاحب، بھارت میں تو کورونا پھیلتا ہی نہیں، وہ تو یہ تبلیغی جماعت نے پھیلا دیا۔ میں نے خود دیکھا ہے، ٹی وی پر خوب دکھایا ہے ہر چینل نے۔ یہ سن کر میرے دل دماغ میں بہت سے طوفان اٹھنے لگے۔ میں اس دکاندار سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہ سکی۔ ایک خوبصورت سوٹ مجھے پسند آیا تھا۔ لڑکے نے 2200 روپے بتائے، لیکن اس نے خود ہی 2000 روپے کر دیے اور بولا، آپ تو ہمیشہ کے گراہک ہو، آپ کے لیے ریٹ الگ ہی رہتے ہیں۔ میں نے اس کے سیٹ یعنی دکاندار سے پوچھا، بھائی یہ 2000 روپے بول رہا ہے، اس کے آپ صحیح لگا دو۔ بہن جی، آپ سے کبھی زیادہ لے سکتے ہیں؟ ریٹ بالکل صحیح لگایا لڑکے نے۔ میں نے بولا، ٹھیک ہے، میرے پاس جو نوٹ ہے وہ تبلیغی جماعت والے نوٹ ہے، چلیں گے نا؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کیا بہن جی، نوٹ تو نوٹ ہے، بھارتی ریزرو بینک کے نوٹ، بھارت سرکار کے نوٹ۔ نہیں بھائی، میرے نوٹ تبلیغی جماعت کے ہی ہیں، کیونکہ میرے شوہر تبلیغی ہے۔ جماعت میں گئے تھے، دلی میں مرکز میں ہی تھے جب لاک ڈاؤن ہوا، تب تو یہ نوٹ تبلیغی جماعت کے ہی ہوئے نا۔ بھائی، مجھے ابھی یہ احساس ہوا کہ یہ نوٹ مجھے آپ کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ نوٹ تو تبلیغی نوٹ ہے۔ سوری بھائی، معاف کرنا، میں بعد میں پھر کبھی آؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے چل دی۔ اب میری آنکھیں پورے راستے اس خاتون کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے مجھے سے مدد مانگی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں دکھی۔ میں بے جان سی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا میرے بچے اس خاتون کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بچے بولے، اماں، یہ ابا کے پہچان والوں کی اہلیہ ہے، ابا ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں۔ اوہ، میں نے رب کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تو نے میری سن لی، نہیں تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتی۔ اتنے میں میرے شوہر آ گئے۔ انہوں نے سامان کی تھیلی اس خاتون کو دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، یہ جاوید کی اہلیہ ہے، وہی جاوید جو 1 سال پہلے میرے ساتھ جماعت میں گئے تھے۔ وہ خاتون دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ سامان کتنے کا لائے؟ 2000 روپے کا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے انہیں 2000 روپے دیتے ہوئے کہا، اتنا ہی سامان اور لے آئیے گا، کسی اور جاوید کے کام آئے گا۔ میرے شوہر بولے، جب جاوید اتنا پریشان حال ہے تو اس کی کلینر شہاب کس حال میں ہوگا؟ وہ بھی ہمارا ساتھی تھا۔ اتنا کہہ کر وہ شہاب کے فون لگانے لگے اور میں جلدی سے شکرانے کی نماز پڑھنے چلی گئی۔